بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت دفعہ یہ مطالبہ اور احتجاج مجھ تک پہنچا کہ اب لڑکوں کو کیوں نہیں سمجھاتے. میرا عام طور پہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ بیٹا جب ہم بات کر رہے ہوتے جو سامنے ہو پوچھنے والا اسی کو جواب دیا جاتا ہے. جو وہاں موجود ہی نہیں ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے. پچھلے دنوں ایک دو لڑکوں نے سوال کیا، اس کا ہم نے جواب دیا، اس پہ بہت عمدہ رسپانس آیا. آج پھر ایک لڑکے کا سوال آیا ہے اور یہ صرف ایک کا نہیں ہے. یعنی کارپوریٹ میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شکایت ہو تو اس کے پیچھے 40 سائلنٹ کمپلینٹس ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. یعنی جب کوئی منہ سے بول پڑے تو اس کا مطلب ہے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا ہوتا، دل میں پریشانی ہوتی ہے. عدیل خواجہ ان کا نام ہے اور لہجے سے اور لفظوں کی ٹون سے میں تو شہر بھی پہچانا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ میری منگیتر ہے، گھر والے ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہے، مگر وہ مجھے اس سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں. میرے ساتھ جانے سے، تنہائی میں ملنے سے، وقت گزارنے سے، لمبی باتیں کرنے سے اس کے گھر والوں کو بھی اعتراض ہے، میرے گھر والوں کو بھی اعتراض ہے. میں بہت فرسٹریٹ ہوا بیٹھا ہوں. یہ خاص علاقے میں بولا جاتا ہے. کوئی میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا. عدیل خواجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیانے کہتے ہیں ٹھنڈا کر کے کھاؤ، تتا کھاؤ گے تو زبان منہ سب جل جاتا ہے. ابھی آپ کی منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی. 3 چیزیں ہیں. منگنی خاندانی لوگ کرتے ہیں جن کے خاندان میں عزت، اکرام، احترام. اچھا، جہاں یہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے وہاں لڑکیاں لڑکے بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، پھر رسوا ہوتے ہیں. یہ نہیں کریں گے تو ناجائز تعلقات بناتے ہیں. ناجائز تعلقات خالصاً گناہ ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو جب بھی ہم خاندانی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو دونوں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ لڑکی بھی پاکیزہ ہے، لڑکا بھی پاکیزہ ہے، باکرہ. دونوں باکردار ہوں گے. دونوں کے جسم کو ان کے اسپاؤس نے شادی کے بعد پہلی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اس سے پہلے کسی نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، اب آپ کو میں ایک اور ذرا آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. روزہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھا، سب کے سامنے رکھا. دوپہر کو یا سپہر کو آپ کو بھوک لگی اور آپ نے چپ کر کے اس کو توڑ لیا. تو اب یہ روزہ کھولنا نہیں ہوگا، روزہ توڑنا ہوگا. اس پہ آپ کو 60 روزوں کی سزا ملے گی. کوئی اجر نہیں ملے گا کہ آپ نے اتنے گھنٹے اتنی گرمی میں صبر کیا. آپ نے نہیں صبر کیا. منگنی کا مطلب ملگیت نہیں ہے. منگنی کا مطلب ایک وعدہ ہے، بیانہ ہے، تعلق ہے کہ یہ ہم رشتہ لیں گے اور اس کو وہ عزت، اکرام، محبت، تعلق، پاکیزگی دیں گے جو ہمارے خاندان کی ہے. یعنی ہم اس کو کیری کریں گے، اس لیگیسی کو. اچھا، لاہور میں بڑے بڑے سٹورز ہیں، اب تو باقی شہروں میں بھی بن رہے ہیں. آپ سٹور میں آپ کو ایک جگہ ایک بڑی شیلف پہ ایک ہی جیسی کمپنی کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. آپ ایک چیز کو اٹھاتے ہو، اب یہ آپ کی پسند ہے، اس کو آپ نے اپنی باسکٹ میں رکھ لیا. اب یہ منگنی ہے، آپ اس کو وہاں کھول کر کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اسے اوڑھ نہیں سکتے، اسے پہن کے پھر نہیں سکتے. یہ وہ لمیٹیشنز ہیں جو سٹور کی ایک اناؤنس بھی ہوتی ہیں. انہوں نے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال مت کیجیے بل پے کیے بنا. تو وہی چیز لے کے آپ ٹوکری وہاں آتے ہیں کاؤنٹر پہ، بل پے کرتے ہیں، بل لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹوکری لے کے باہر آتے ہیں. اب آپ فوراً آتے ہی وہ کیک کھول لیں، وہ جوس پی لیں، جو کھانا کھا لیجئے، پہننا پہن لیجئے. اب یہ آپ کی ملکیت ہے. شادی میں جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد مکمل اب وہ وجود، اس کی شخصیت، اس کی خوشی، اس کی محبت، وہ پوری کی پوری آپ کی ملکیت اس سے پہلے نہیں ہے. تو جتنے لڑکے، اگر آپ اس کو آپ فرسٹریشن کہتے ہو تو اپنے آپ کو روکیے، روزہ مت توڑیے. روزہ توڑیں گے تو گناہ ہوگا.
روزہ توڑیں گے تو خود آپ کے بارے میں شک شبہ نہیں ہوگا, یقین ہوگا کہ آپ حدوں کو ماننے والے نہیں ہو. آپ سوچئے حج پہ ہم جاتے ہیں, وہاں جو جو بتایا گیا اس کو فالو کرتے ہیں. بیچ میں آپ کہ میں تھک گیا ہوں, اب باقی میں رسمیں نہیں کرتا ہے, میں نے مزدلفہ نہیں جانا, میں نے شیطان کو کنکریاں نہیں مارنی, سب کچھ سفر ہو جائے گا, حج نہیں ہوگا. اور الٹا گناہ آپ کو ہوگا کہ آپ نے نافرمانی کی, وہاں گئے اور ان پروسیس کو مکمل نہیں کیا. تو شادی والے معاملے میں اگر آپ خاندانی ہیں اور اگر آپ مسلم ہیں اور اگر آپ اچھے انسان ہو تو پھر کبھی لڑکی کو ایک وجود یا جسم سمجھ کے استعمال نہیں. بیٹا یہ پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ کیا جاتا ہے, یہ کال گرلز کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ لے گئے, استعمال کیا, پھینک دیا, ان سے کوئی وعدہ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. منگیتر ایک پرومس ہے عزت کا, حفاظت کا, محبت کا. اچھا جتنے منگیتر لمبی کالز کرتے ہیں اور اکیلے میں ملتے ہیں ہمیشہ گناہ کے دلدل میں گرتے ہیں, ہم نہیں روکا جا سکتا. یعنی آپ سوچئے نا, آپ روزے میں ہو اور منہ کے قریب لے کے پانی کو جاتے ہو یا پھر اندر ہو, میں یہ اندر نہیں لے کے جاؤں گا, میں ویسے ہی ٹرائی کر رہا ہوں. نو وے, اس عذاب پہ جانا کیوں ہے؟ کبھی اس لمٹ پہ مت ٹچ کریں. اپنے اماں ابا کو منا لیں, قائل کر لیں, جلدی شادی کر لیجئے اور سال بعد جو کرنی اس سے پہلے کر لیجئے, تو یہ کام سلیقے سے, طریقے سے, قرینے سے ہو جائے گا. ادروائز میرے بچے, آپ کا فرسٹریٹ ہونا آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ رشتہ ہونے سے, میچور ہونے سے پہلے آپ نے کوئی ولگر بات کر دی, آپ نے ان کے گھر والوں کو اس طرح کی کوئی بات کہہ دی, آپ نے جو جملہ لکھا ہے نا کہ کیوں نہیں مجھے وہ ساتھ لے کے جانے دیتے, آپ نے آگے جو جملہ بہت قابل اعتراض لکھا ہے وہ تنہائی میں مجھے کیوں نہیں ملنے دیتے. تنہائی میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ تنہائی میں ملنے کا حق صرف میاں اور بیوی کو ہوتا ہے استحقاق, کسی اور کزن وزن منگیتر شنگیتر کو نہیں ہوتا. اور آپ ابھی تک تو اس کے لیے محرم بنے ہی نہیں ہیں, نامحرم ہیں. نامحرم کوئی بھی رشتہ کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو, یہ ڈرامہ تھوڑی ہے, یہ کوئی فلم کا سین نہیں پکچرائز کیا جا رہا, زندگی ہے. اور زندگی میں پہلے آپ خود سمجھیں اور اس کی لمٹس کو, اس کی ذمہ داری کو اور اس کے اکرام کو, لذت خوشی جو اس کے اندر سے بعد میں کشید ہونا ہے مزہ, وہ بعد میں آپ کو ملے گا اپنے وقت پہ. سو ابھی اس رشتے کو اگر آپ نے جلدی مچائی اور حد کو توڑا تو میرے بچے منہ بھی جلے گا, زبان بھی جلے گی, عزت بھی جلے گی, اکرام بھی جلے گا. اوکے. اچھا یہ اکرام صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور میرے سر کے بال اڑ گئے ہیں, اڑے جا رہے ہیں. تو میرے بچے آپ پریشانیوں کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے, ہم چمٹی سے چن لیں گے, اور اسے کاؤنسلنگ کہتے ہیں. آپ فون پہ بھی لے سکتے ہیں, پاکستان بھر میں, پاکستان سے باہر. صبح 9 سے رات 9 بجے تک ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو 1-1 گھنٹے کا سیشن دیتی ہے. اس بیچ میں پھر آپ کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں, حل کرتے ہیں. الحمدللہ یعنی اب تک ہم کچھ 36,000 لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کر چکے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور دوسرا آپ کا جو ہے علاج وہ آپ یہ کیجئے کہ ناز ہبز والوں سے رابطہ کیجئے. یہ ان کا بہت ہی خوبصورت اور بہت افیکٹو امیزنگ پروڈکٹ ہے. ری گروتھ ہیئر سیرم ہے, یہ ہیئر آئل نہیں ہے, اٹس ہیئر سیرم. یہ آپ استعمال کیجئے, یہ آپ کے سر کو گھنے بال بھی عطا کرے گا, آپ کے سر پہ جو گنجش ہوتے ہوئے علامات ہیں وہ بھی رک جائیں گی, اور یہ جلدی بال اگا دیتا ہے. اس میں کوئی کیمیکل شامل نہیں ہوتا, آئلز اور مختلف جو ہربز ہیں. اٹس اے ڈاکٹر نوشین ناز پروڈکٹ. سو گارنٹی کے ساتھ استعمال کیجئے. 0341657826 پہ رابطہ کیجئے اور ان سے منگوا لیجئے. یہ ہفتے میں 3 دفعہ لگانا ہوتا ہے. شام کو لگا کے سوئیں گے, صبح اٹھ کے آپ نہا لیں گے, اور یہ اس کا جو امپیکٹ ہے, اثر ہے, وہ آپ کے اندر رہے گا. سلامت رہیے اور سلامتی کا باعث بنیے. میں ہوں اختر عباس, لاہور پاکستان سے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.